بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الرضا علیہ السلام لم يولد مولود اعظم برکة على شیعتنا منه۔ امام جواد علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تمام ناظرین کے حضور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو مختصر سے عرصے کے اندر آپ عزیزان کے حضور ہدیہ کرتا چلوں۔ 47 سال تک امام رضا علیہ السلام کو فرزند عطا نہیں ہوتا ہے۔ واقفیہ نامی گروہ امام رضا علیہ السلام کو تانا دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض خطوط کے اندر امام رضا کو یہ کہا گیا کہ آپ کس قسم کے امام ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی فرزند ہے ہی نہیں۔ اور جب خداوند متعال امام رضا علیہ السلام کو امام جواد جیسی پاکیزہ ذات عنایت کر دیتا ہے تو یہی واقفیہ امام رضا سے کہتے ہیں کہ یہ امام جواد آپ کا فرزند نہیں ہے۔ ایک زمانے کے امام کو تانا دیا جاتا ہے اولاً کہ آپ کا کوئی فرزند نہیں، جب فرزند پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا فرزند نہیں معلوم امام رضا علیہ السلام کی ذات پر کیا گزری ہوئی ہے عزیزان۔ المختصر حسب و نسب اور نسل کو پہچاننے والوں کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے امام جواد علیہ السلام کے چہرے انور اور پیشانی مبارک اور امام کے کان و ناک اور رخسار مبارک اور گلوی مبارک کو بھی دیکھا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ یہ امام جواد علیہ السلام کسی اور کا نہیں بلکہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور یہی لوگ وہاں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور امام جواد علیہ السلام کی ذات 8 سال کے اس عمر میں امامت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ اور امام علیہ السلام جب امامت پر فائز ہوئے تو دشمنوں نے بھی اور بعض شیعوں نے بھی امام کی ذات پر اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 سال کا بچہ امامت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو؟ لیکن امام جواد علیہ السلام نے اپنی علمی استعدادات کے ذریعے سے اور اپنے کرامات کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر دیا، اور امام جواد علیہ السلام نے اپنی علمی طاقت کے ذریعے سے اور علمی استعدادات کے ذریعے سے بنی عباس کے خلفاء کے زمانے میں جو مناظرات ہوئے اہل تسنن کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، امام علیہ السلام نے اس انداز سے استدلال کرتے ہوئے اس انداز سے جواب دیا کہ دشمنوں کے زبانوں پر تالا لگ گئے۔ عزیزان محترم، اور امام جواد علیہ السلام نے اپنا لوہا منوایا اور اپنی امامت کے حوالے سے لوگوں کو قائل کروایا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں نبی بن سکتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا امام 8 سال کی عمر میں زمانے کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان محترم، امام جواد علیہ السلام کی ذات جود و سخا سے مشہور تھی، اور امام جواد کی جو جود و سخا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ جو دعائے رجب کے اندر میں اور آپ صبح شام نماز پنجگانہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں یا من یعطی من سألہ، یعنی خدا کی طرف ہم مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے پروردگار آپ وہ ہیں جو جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ عطا کرتے ہو۔ اسی صفت کے حامل امام جواد علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے احمد ابن حدید نامی ایک شخص حج کے لیے آیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس احمد ابن حدید کو لوٹا اور ان کے دوستوں کو بھی لوٹا، اور احمد ابن حدید کے پاس کوئی چیز بچا ہی نہیں کہ وہ جا کر حج کرے اور واپس اپنے وطن پہنچ جائے۔ انہوں نے امام جواد علیہ السلام کے محضر میں تشریف لائے اور امام کے حضور اپنا سارا واقعہ بیان کیا، اور امام علیہ السلام ان کے تمام حالات اور حوادث سے آشنا تھے۔ امام علیہ السلام ان کے حضور یعنی لباس کو مہیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دینار کو عنایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے احمد ان دیناروں کو آپ آپس میں تقسیم کیجئے گا،
اور احمد ابن حدید نے ان دیناروں کو لے کر واپس چلے، راستے میں اپنے دوستوں کے درمیان تقسیم کیا۔ جو رقم چوری کی گئی تھی، جس رقم پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اسی حساب سے امام جواد علیہ السلام نے ان کو دینار عنایت کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یا من یعطی من سألہ، یعنی امام جواد علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے جب مانگا جائے تو عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا رخ جو دعائے رجب کے اندر میں اور آپ پڑھتے ہیں، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، یعنی پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے میں اور آپ فرماتے ہیں نا، اے وہ ذات جب جس سے سوال نہ کیا جائے تو تب بھی خدا کی ذات ہمیں عطا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو تب بھی خدا اپنے لطف و کرم اور رحمت سے انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اس صفت کے حامل بھی امام جواد علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ کیسے جانے محترم؟ آئیے ہم ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ محمد ابن سہل قمی نامی ایک شخص عزیزان محترم امام جواد کے پاس آتے ہیں اور امام علیہ السلام سے ایک لباس کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں، لیکن محمد ابن سہل قمی کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ امام سے کہے کہ امام مجھے لباس عنایت کیجیے گا۔ شرم و حیا کی وجہ سے امام سے طلب نہیں کیا، امام سے خدا حافظی کی اور واپس اپنے شہر کی طرف رخت سفر باندھا۔ تھوڑا چلا ہی تھا، امام کا ایک صحابی محمد ابن سہل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میں سے محمد ابن سہل قمی کون ہے؟ تو اس کاروان کے لوگوں نے محمد ابن سہل کی طرف اشارہ کیا اور امام کے اس صحابی نے ایک رومال کو عنایت کیا۔ جب محمد ابن سہل نے اس رومال کو کھولا تو اس کے اندر 2 نرم اور مرغوب لباس مولا نے عنایت کی تھی، اور اس شخص نے کہا کہ محمد ابن سہل، یہ امام جواد علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے گا عزیزان محترم، یہ امام جواد ایک ایسے امام ہیں کہ جب یا من یعطی من لم یسألہ، اگر آپ امام سے سوال نہیں کرتے ہو تو پھر بھی امام جواد علیہ السلام آپ کو عنایت کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو امام سے لو لگانے کی ضرورت ہے اور امام سے طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز امام علیہ السلام کی طفیل آپ سب کی نیک خواہش خدا پوری کرے گا۔ اور جب تک یہ محمد ابن سہل زندہ رہے اس نے اسی لباس کو اپنے پاس رکھا، اور آخر میں جب دنیا سے چلے تو محمد ابن سہل کے بیٹے نے اسی لباس کے ذریعے سے اپنے باپ کو کفن دیا اور دفنایا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند متعال دنیا میں ہم سب کو مولا امام محمد تقی کی زیارت اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔